پاکستان کے لیے جناب ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر سیلابی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی. شدید تو یعنی کہ باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے. ملک میں جناب مہنگائی کی رفتار کی شرح میں پھر سے مسلسل اضافے کا رجحان شروع ہو گیا. بڑے امپورٹنٹ مذاکرات جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہونے جا رہے ہیں. امریکہ نے بھارت کے اوپر مزید ٹیرف لگانے کی جناب دھمکی دے دی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس ویلاگ کے اندر جو ہے آپ کے بہت سے کویشچنز، بہت سی مبارکبادیں بھی آئی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا اس ویلاگ کے آخر میں چل کے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا خیبر پختونخوا کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، سیلابی صورتحال ہے، اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اب کچھ مزید اپڈیٹس ہیں، پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. این ڈی ایم اے نے جناب جاری کردہ اپنی تازہ ترین ایڈوائزری میں خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. اس کو پلیز غور سے سنیے گا تاکہ اگر آپ کے کوئی ٹریول پلانز ہیں تو آپ کو پتا ہو. این ڈی ایم اے ایڈوائزری کے مطابق 18 اگست سے 22 اگست تک خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، ہری پور، کرک، کوہاٹ، کوہستان، خیبر، کرم، مانسیرہ، محمد، نوشہرہ، مالاکنڈ، چارسدہ، ایبٹ آباد، بنو، بنیر، ہزارہ، پشاور، سوابی، سوات، وزیرستان اور اطراف کے علاقوں میں معتدل سے تیز بارش کا امکان ہے. ایڈوائزری کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 18 سے 22 اگست کے درمیان استوڑ، سکردو، ہنزا، شگر، باغ، وادی نیلم، مظفر آباد اور اطراف میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے. اور 18 سے 20 اگست کے درمیان ہی اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، میاں والی، حافظ آباد، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑا، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، ملتان، بھاولپور، بھاول نگر، رحیم یار خان اور اطراف میں معتدل سے تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے. اور سندھ میں جو جن جگہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، خیرپور، کراچی، حیدرآباد، تھرپاکر، ٹھٹا، بدین، میرپور خاص اور اطراف میں بارشیں متوقع ہیں. بلوچستان کے اندر زیارت، قلات، مشکیل، خزدار، آوران، بارکھان، سبی، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور اطراف میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے. تو پلیز یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں یا ان آس پاس کے ایریاز کے اندر اگر وہ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پلیز اپنا بہت دھیان رکھیے گا، خیال سے جائیے گا، چیک کر کے جائیے گا، مقامی سورسز سے ایک دفعہ پتہ کر لیجیے گا کہ وہاں پہ اس وقت سڑکوں کی کیا صورتحال ہے اور کیا آپ گاڑیوں میں ٹریول کر سکتے ہیں. اور پلیز اپنی گاڑیوں کو بھی چیک کر لیں اور اس کے اندر بھی کوئی حفاظتی سامان یا ریسکیو کے حوالے سے میڈیکل ایڈ باکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے ہی اس کے اندر رکھ لیجیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اس میں چیئرمین این ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے بعد جو نقصانات ہیں اس کے اوپر بریفنگ دی. ہنگامی جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت کی اور انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے ریسکیو ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل جو ہے بروئے کار لائے. انہوں نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا کے لیے امدادی سامان ٹرکوں کے ذریعے ترجیحی بنیادوں کے اوپر فوری طور پر پہنچایا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب میں پھنسے افراد اور سیاحوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے. مختلف حادثات میں اب تک 200 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں. صرف بنیر میں 150 سے زیادہ افراد جاں بحق جبکہ کئی لاپتہ ہوئے ہیں. کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں جو ہیں وہ بہا کر لے گیا اور مکینوں کے آشیانے گر گئے. سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں جبکہ بنیر میں ہنگامی حالت جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک جھیل میں کے رستے میں جو ہے بہت سے سیاح جو ہے وہ پھنس گئے تھے. اب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تقریباً کوئی 500 سیاحوں کو جو ہے وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو ریسکیو کر لیا گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو رتی گلی کا بیسکلی رتی گلی جھیل کا جو ٹریک ہے وہاں سے 500 سیاحوں کو بچایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا صوبے میں کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کی وجہ سے بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں. مختلف حادثات میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصانات ہوئے ہیں. لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے 2 ہیلی کاپٹرز کام کر رہے تھے. ایک ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے افسوسناک حادثے کا شکار ہوئے جس میں 5 افراد شہید ہوئے. تمام متعلقہ محکمے اور ادارے ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیوں میں مصروف ہیں.
ہم لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کنٹرول روم کے ذریعے تمام صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور متاثرہ اضلاع کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع کی انتظامیہ کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں صوبائی حکومت اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور صوبائی حکومت ان قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ازالہ کرے گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ میرے خیال میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی اس بات پہ زور دیا تھا کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کو جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے، چاہے وہ مورل سپورٹ ہو، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہو، وہ بالکل دی جانی چاہیے، اور سیاسی بنیادوں سے بالا تر ہو کے برائے مہربانی۔ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ بے شک پی ٹی آئی سے ایک مخالف مطلب کسی جماعت سے ہے، مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی، دیر از ناٹ ٹائم ٹو ڈو اینی پالیٹکس۔ اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت جو ہے بالکل ایک قوم بن کے جو ہے اس بڑی آفت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اگر ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہر ممکن ان کی مدد جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ وادی نیلم کے جاگرا نالے میں شدید طغیانی کے باعث کنڈل شاہی آبشار پر بنا پل ایک بار پھر بہہ گیا ہے۔ سال 2018 میں سیاحوں کی بہت بڑی تعداد اس پل کے اوپر جو ہے وہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پل ٹوٹ گیا تھا، اور اس وقت پل ٹوٹنے سے 25 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر یہ پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں جناب مہنگائی کی رفتار کی شرح میں پھر سے مسلسل اضافے کا رجحان شروع ہو گیا اور ہفتے وار مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی کی رفتار کی شرح میں 0.31% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور سالانہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی رفتار کی شرح 2.21% ریکارڈ کی گئی ہے۔ سو ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اگلی دفعہ جو مانیٹری پالیسی بنے گی، آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کے اندر کوئی کنسیشنز ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن پچھلی دفعہ جو انٹرسٹ ریٹس تھے بینکس کے وہ ادھر ہی برقرار رکھے تھے اسٹیٹ بینک نے، ایون دو پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے، وزیر خزانہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے آنے چاہیے، لیکن اگر یہ مہنگائی کی شرح اسی طرح ہی بڑھتی گئی تو اس کا میرے خیال میں بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے اس کے اوپر آئے گا۔ بٹ اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ بینک ول ڈیسائیڈ کہ کیا اس کو نیچے لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جناب ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ ہے جناب پاکستانی بچی ہے ایک مہنور چیمہ، اس نے جناب پاکستان کا نام روشن کر دیا، اور یہ خبر پڑھتے ہوئے جو ہے مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اے لیولز او لیولز کے امتحانات سے ہے، اور اس نے اے لیول میں اس بچی نے حیران کن اور شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ مہنور چیمہ نے اے لیول کے امتحان میں 24 ایز لیے ہیں جناب، 24 ایز، اندازہ کیجئے آپ، اور یہ ایک متعدد عالمی ریکارڈ اس نے اپنے نام کیے ہیں، اور اس شاندار کامیابی کے سبب یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ممتاز ایگزیٹر کالج میں جو ہے اسے داخلہ بھی ماشاءاللہ مل گیا ہے۔ 18 سالہ مہنور چیمہ نے اے لیول کے امتحان میں عالمی سطح پر 4 اور جی سی ایس سی کو ملا کر 6 عالمی سطح کے ریکارڈ جو ہیں ماشاءاللہ بنائے ہیں، اور اس نے دوسرا نیا عالمی ریکارڈ اے لیول کے امتحان میں سب سے زیادہ اے سٹارز اور اے گریڈز لے کر اس نے بنایا ہے۔ مجموعی طور پر 19 اے سٹارز اور اے گریڈز اس نے حاصل کیے ہیں۔ اس کا تیسرا عالمی ریکارڈ جو ہے وہ کے سی ایس ای او لیول اور اے لیول میں سب سے زیادہ اے گریڈز حاصل کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو ماشاءاللہ مطلب میرے خیال میں اس بچی کو جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ آنر کرنا چاہیے، جس نے پورے دنیا کے اندر ماشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے، اینڈ ناٹ جسٹ ہر۔ میرا خیال میں میرے اگر کم از کم بس میں ہو، میں بھرپور کوشش کروں گا، بلکہ میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا کہ اس بچی کے ساتھ ساتھ، اس بچی کا تو میں انٹرویو کرنا ہی چاہوں گا، لیکن اس کے پیرنٹس کا خاص طور پہ میں ضرور انٹرویو کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک باپ ہونے کے ناطے میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا کہ شاید ہم لوگ جب ینگ ہوتے ہیں نا، وین وی ڈونٹ ہیو کڈس، ہماری شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے، لیکن یقین کیجیے پیرنٹنگ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح پالنا ہے، پوسنا ہے، ان کے انٹرسٹ کو کس طرح پالش کرنا ہے، ان کو ڈسپلن کس طرح کرنا ہے آپ نے، یہ ایک آرٹ ہے۔ اور برائے مہربانی اس کا مطلب یہ نہیں تو ان بچوں نے پھینٹی مارنا شروع کر دو کہ جی بچوں کو ڈسپلن کرنے کا طریقہ کار یہی ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں نے زندگی میں آج تک اپنے بچوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آئندہ بھی نہیں کبھی اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے ڈسپلن، اور آئی ایم پراؤڈ کہ مائی کڈز آر ڈسپلن کڈز، تو اور ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر جو ہے بڑا زبردست پرفارم بھی کرتے ہیں، تو پیرنٹس جو ہے نا وہ میرے خیال میں کسی بھی بچے کی سکسیس کی کنجی ہوتے ہیں۔ اگر پیرنٹس اگر پیچھے نہ ہوں تو بچہ کبھی بھی گروم نہیں ہو سکتا۔ بچے کو ظاہری بات ہے اتنا سینس نہیں ہوتا کہ کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے کیا بری ہے، پیرنٹس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ اور میں ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں نے اپنے مطلب زندگی میں کئی ایسے پیرنٹس دیکھے ہیں جو بچے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن انہیں پیرنٹنگ کرنی نہیں آتی، اور مجھے افسوس ہوتا ہے انہیں دیکھ کے
کہ وہ اپنے بچوں کی نشو و نما یا تعلیم و تربیت کے حوالے سے کتنے ریلیکسڈ ہوتے ہیں اور اس پہ کام ہی نہیں کرتے. بعد میں جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر چیخیں مارتے ہیں کہ جناب وہ دیکھو بچہ ساڈا کنٹرول ہی نہیں ہے, بچہ یہ کر رہا ہے, بچہ وہ کر رہا ہے. بڑے بڑے میں نے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں میں نے. تو میں ہمیشہ ان بچوں سے زیادہ اگر فیلیئرز ہوتے ہیں تو میں پیرنٹس کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں, اور اگر ان کی کامیابیاں ہوتی ہیں تو اس کا کریڈٹ, اس کا سہرا بھی جو ہے وہ پیرنٹس کے سر پہ جاتا ہے میری نظر میں. خیر, اس کے علاوہ جناب رات کو جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ مذاکرات جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تو ہونے جا رہے ہیں, اور وہ ہیں جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان. الاسکا کے اندر جو ہے وہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان سربراہی اجلاس میں تمام آپشنز میز کے اوپر موجود ہوں گے, جن میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ اگر ٹرمپ کو محسوس ہوا کہ روسی صدر معاہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں تو اجلاس سے واک آؤٹ کر جائیں گے. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے دوران سفر رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب کچھ اپنی صحت کے لیے نہیں کر رہا, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے ملک پر توجہ دوں, لیکن میں یہ سب کئی جانیں بچانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر ولادیمیر پوٹن جنگ ختم کرنے پر رضامند نہ ہوئے تو روس کے لیے اس کے سخت نتائج ہوں گے. ممکنہ اقتصادی اقدامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہاں, یہ بہت سخت ہوں گے. انہوں نے ایک صحافی نے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا علاقوں کے تبادلوں پر بات چیت ہوگی. علاقوں کے تبادلوں کے بیسکلی یوکرین اور روس کے حوالے سے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے چند دن پہلے بھی ایک انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو اپنے کچھ علاقے رشیا کو دینے پڑیں, اور شاید اسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہوگا. تو یہ بیسکلی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا آخری فیصلہ یوکرین نے کرنا ہے, اور یہ میرا خیال میں وہ درست فیصلہ کریں گے. لیکن میں یہاں یوکرین کی طرف سے مذاکرات کرنے نہیں آیا. اگر میں صدر نہ ہوتا تو روسی صدر پورا یوکرین لے لیتا, لیکن وہ ایسا کرنے والا نہیں. امریکی صدر نے کہا کہ ولادیمیر پوٹن اپنے ساتھ کاروباری لوگوں کو بھی لا رہے ہیں, مجھے یہ پسند ہے کیونکہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کاروبار اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی. جنگ ختم ہونی چاہیے اور قتل و غارت رکنا چاہیے. اس لیے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہے. میں پہلے ہی دس دیا کہ یہ ایوی روک گیا نا, ایوی ریزالو ہو گیا, پھر اس کا جو نوبیل انعام ہے نا وہ تو پھر میرے خیال میں پکا ہی ہو جائے گا, کیونکہ وہ کتنی دفعہ کریڈٹ, میرے خیال میں 40 دفعہ تو اب تک پاکستان انڈیا کی جنگ کا وہ کریڈٹ لے چکا ہے, اور اس جنگ کا بھی پھر اس کا کریڈٹ بنے گا بھی. البتہ ایک اور خبر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے. ناروے کے اخبار نے جناب انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبیل انعام کے لیے ناروے کے وزیر خزانہ کو فون کیا ہے, اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ناروے کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فون کر کے نہ صرف تجارتی محصولات پر بات چیت کی, جو ٹیرفس وغیرہ کی بات ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ نوبیل انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان, کمبوڈیا اور اسرائیل سمیت کئی ممالک نے امن معاہدے یا جنگ بندی کرانے پر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہوا ہے, اور ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس اعزاز کے مستحق ہیں جو اس سے قبل وائٹ ہاؤس کے 4 صدور جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں اتنے ہی منتیں ترلے کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انعام ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. دوسری جانب جناب مودی سرکار کے لیے ساری چیز کے اندر کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کے اوپر مزید ٹیرف لگانے کی جناب دھمکی دے دی ہے. مطلب پہلے ہی اس کے اوپر 25 سے 50 ہوا تھا, اب انہوں نے کہا کہ جناب ہم مزید بھی لگائیں گے. امریکی وزیر خزانہ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو مزید اقتصادی پابندیاں اور ٹیرف جو ہے انڈیا کے اوپر عائد کیے جائیں گے. انہوں نے گفتگو میں انکشاف کیا کہ بھارت پر پہلے ہی 25% اضافی ٹیرف عائد کیے جا چکے ہیں, اور روس سے تیل خریدنے کے باعث